اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو اپنے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جماعت نحو کی اردو کتاب شروع کی تھی، اور آج اس کا ٹاپک نمبر 3 اور ٹاپک نمبر 4 یعنی ٹاپک نمبر 3 اور 4 جو ہے نا، آج ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو موضوع نمبر 2 اور 3 جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ صحیح ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت نحو کی اردو کتاب کا سبق نمبر 1 تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سبق مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا۔ یہ سبق کا موضوع نمبر 2 حسن خلق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کا تفہیم عبارت بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد موضوع نمبر 3 ایثار اور اس کا تفہیم عبارت بھی کریں گے۔ صحیح عزیز طلباء، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، حسن خلق، حسن صفت ہے، خوبصورتی، صحیح ہے، نکھار۔ خلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادت کو، خوبی کو، خصلت کو کہتے ہیں۔ تو حسن خلق اچھی خوبیاں، یعنی جو ان کے اخلاق کی خوبصورتی تھی، اس سے متعلق یہ موضوع ہے۔ تو اس میں حسن صفت ہے اور خلق موصوف ہے، تو صفت موصوف سے مرکبی توصیفی بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں، اس ٹاپک کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفہیم عبارت بھی کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں ہٹا دوں، یہاں سے دیکھیں یہ لائن ہے، ایک لائن اس صفحے پر رہیں، صفحہ نمبر 3 پر، اور پھر آگے صفحہ نمبر 4 پر جائیں گے۔ تو حسن خلق اچھی خوبی یا اچھے اخلاق، صحیح ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں جب صحابی کا نام ہو، مرد صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور ان کو دیکھا ہوں، تو ان کو، اور ایمان کی حالت میں ان کی پھر وفات ہوئی ہوں، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں گے، صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صحابہ اور یہ 3 صحابہ ہیں اور ایک صحابیہ وغیرہ، جو مدت عرصے کو کہتے ہیں، زیادہ وقت، جو زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقہ بیان ہے۔ متفقہ کہتے ہیں سب کا مل کر ایک ساتھ، سب کا یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، نرم کیا ہے؟ یہ صفت ہے، مزاج موصوف ہے، تو نرم مزاج مرکب توصیفی، اور خوش اخلاق، خوش صفت ہے، اخلاق موصوف، تو اس کو مرکب توصیفی، اور نیک سیرت، کہ اچھی سیرت والے، سیرت کردار کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنستا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ وقار و متانت، وقار یہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، اور متانت معطوف، تو معطوف الیہ اور معطوف سے مرکب عطفی بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو وقار کہتے ہیں سنجیدگی کو، اور وقار کہتے ہیں عزت کو، اور متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو۔ تو عزت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، اور کسی کی خاطر شکنی کہتے ہیں توڑنا،
صحیح ہے. ایک ہے بت شکن, بت توڑنے والا. تو خاطر شکنی کہ کسی کا دل توڑنا وہ نہیں کرتے تھے. یہ وسلم کے اخلاق سے متعلق یہ پیراگراف تھا. اب پیراگراف نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے, یہ پیراگراف نمبر 2 ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحہ کرنے, کسی کے ساتھ باتیں کرنے یا ہاتھ ملانے کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے, اور پھر ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے. تو کہتے ہیں معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے. سلام و مصافحہ مرکب عطفی ہے. صحیح ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا. اس کان کو دیکھیں ذرا, یہ کان زمانی لفظ ہے. زمانی لفظ کا معنی ہے, مطلب ہے کہ وہ الفاظ جن کے ایک سے زائد معنی ہو, مطلب ہو, اس کو کہتے ہیں زمانی الفاظ. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہار, ہار کہتے ہیں شکست, اور ایک ہے ہار صحرا جو گلے میں پہنا جاتا ہے. صحیح ہے, تو وہ 2 معنی اس کے ہیں. کان بھی ایک عضو ہے, جسم کا ایک حصہ ہے, اور ایک کان کا لفظ وہ جس کو انگلش میں مائن کہتے ہیں میرے خیال سے, کہ جہاں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں, معدنیات نکالے جاتے ہیں, تو اس کو بھی کان کہتے ہیں, مطلب وہ پہاڑ. اگر کوئی کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے. رخ چہرہ, ایک رخ کا معنی ہے طرف, ایک رخ کا معنی ہے چہرہ, تو نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. یہاں تک کہ جب تک کوئی آپ کی طرف سے منہ نہ ہٹاتا وسلم ان کی طرف سے کان نہ ہٹاتے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. اکثر نوکر چاکر, چاکر بھی نوکر کو کہتے ہیں, لونڈی غلام خدمت, یہ مذکر مؤنث ہے. اچھا, لونڈی غلام مذکر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ متبرک ہو جائے. متبرک کہتے ہیں برکت والا ہو جائے. جاڑوں کا دن, جاڑ کہتے ہیں سردی کا موسم, اور صبح کا وقت ہوتا, یعنی سردی کے موسم میں صبح کے وقت سردی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے, منع نہ فرماتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں کہ مجلس کے بارے میں پیراگراف ہے کہ مجلس میں اگر کسی کی بات یا کسی کا کوئی کام اچھا نہ لگتا تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. مجالس صحبت, مجالس مجلس کی جمع ہے اور مجلس محفل کو کہتے ہیں. صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے تھے. صحیح ہے, ناگوار اچھی نہ لگنے والی باتیں برداشت فرماتے. صحیح ہے, اس کا اظہار نہ کرتے, مطلب وہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی, یہ مجھے اچھی نہیں لگی. کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی, یہاں پہ پسند کا لفظ کتاب میں نہیں لکھا, پسند نہ آتی یا ناپسند آتی, تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. تذکرہ ذکر نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کہتے ہیں رواج, رسم کے مطابق زعفران لگا کر, زعفران ایک طرح کی خوشبو ہے, وہ لگا کے خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دو ڈالے, کہ یہ خوشبو دو لے, یہ بہت زیادہ تیز ہے یا مجھے اچھی نہیں لگی. صحیح ہے. پھر پیراگراف نمبر 4 میں, یہ پیراگراف نمبر 4 کو میں ذرا ہائی لائٹ کروں. صحیح ہے. مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی. مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, محفل میں جگہ بہت کم ہوتی تھی. کیوں؟ لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے تو اکثر جگہ نہیں رہتی تھی. جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی. جگہ ایسے مواقع تو ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک کہتے ہیں چادر مبارک بچھا دیتے تھے.
کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی، ناپسند آتی، تو مجلس یعنی محفل میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم، صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، تعمیم کہتے ہیں عام الفاظ، تو کسی عام لفظ کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، مطلب کہ لوگ ایسا کرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اچھا یہ کام تو میں نے کیا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، عادت کی جمع عادات ہیں، یہ طریقہ ابہام، ابہام چھپا ہوا طریقہ، اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص، خاص شخص کی ذلت، بے عزتی نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، اور اس کی غیرت مطلب یہ کہ اس کو برا نہ لگے، وہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ تو یہ پیراگراف نمبر موضوع نمبر 2 تھا جو ہم نے اس کو پڑھا۔ اب آتے ہیں اس کے سوال و جواب کی طرف۔ تو یہاں پہ موضوع نمبر 2 کا میں نے عبارت بھی وہ عبارت تو میں نے لکھا ہے، سوالات بھی میں نے لکھے ہیں، لیکن یہ میں نے نہیں کیا کہ میں یہاں پہ سوالوں کے جواب خود لکھوں، آپ لوگ ان سوالوں کے جواب خود وہاں موضوع سے نکالیں گے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں، مدد کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو عبارت نمبر 2 جو ہے وہ حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا ہے، احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، وہاں تک ہے۔ پھر سوال نمبر 1 ہے، حسن خلق سے متعلق کن صحابہ کا متفقہ بیان ہے؟ اب یہاں پہ اس سوال کو ذرا دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ کیا کریں گے، یہاں اس سوال میں سے کوئی لفظ نکال کے جواب بنا لیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو کن صحابہ کا لکھا ہے نا، کن صحابہ، اس لفظ کو یہاں سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ ہم صحابہ کے نام ڈال دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ حسن خلق سے متعلق حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا متفقہ بیان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 2 کو ذرا دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متفقہ بیان کیا تھا؟ تو اب اس سوال سے جب جواب بنائیں گے تو کیا کو نکال دیں گے اور کیا کی جگہ ہم یہ لکھ دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا متفقہ بیان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج، نیک سیرت اور خوش اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، یہاں تک بھی کافی ہے۔ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے، اور یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یہ بھی لکھ سکتے ہو ساتھ میں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، سلام و مصافحے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کہ سلام اور مصافحہ، ہاتھ ملانے کے وقت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ذرا یہاں پہ دیکھیں، سلام و مصافحے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا کو ہٹا کے یہاں پہ یہ لکھ دیں گے، یہ تھا کہ اگر کوئی سلام و مصافحہ، پہلے سلام اور مصافحہ خود فرماتے تھے اور تب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک ہاتھ ملانے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا، یہاں تک اس کا جواب ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی نہیں آئی تو آپ مجھے بتا دیں گے، پھر میں ایک الگ سی ویڈیو بنا کے اس میں سوال و جواب آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم شارٹ ویڈیوز میں سوال و جواب کریں گے، تو پورے سبق میں کم از کم 40-50 تک سوال ہو جائیں گے، وہ پورا سبق آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک نمبر 3 کی طرف، یعنی موضوع نمبر 3 کی طرف۔ تین ہے ایثار۔ اب ایثار کا لفظ ذرا دیکھیں، یہ قربانی کو کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر قربانی تو لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں بیٹا، ایثار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے احسان اور ایک ہے ایثار۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس اضافی ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپ سے وہ چیز مانگ لے تو آپ اس کو وہ چیز دے دیتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے، کیونکہ ہونا تو چاہیے، آپ کے پاس ہے اور وہ چیز آپ کو خود چاہیے، بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو، مثال کے طور پر آپ یہ مانیں کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور اس کی آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، اور اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے 100 روپے مانگتا ہے، تو آپ کیا کر رہے؟ تو آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
میں سے ایک یہ تھا کہ ایثار کا جذبہ تھا کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے, اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے تھے. تو چلیے اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, تو ٹاپک ایثار ہیں. اب یہاں پہ ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات, یہ دیکھیں مرکبی عطفی ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ مرکبی عطفی کیوں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ مرکبی عطفی کیوں ہیں. میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر, نمایاں کہتے جو واضح ہوں, اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا. یہاں پہ ذرا دیکھیں, میں اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دوں تاکہ آسان ہو. یہ ہے پورا ایک ہی جو ہے نا وہ پیراگراف ہے. تو ذرا دیکھیں, موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا. کہتے کہ ہر جگہ پہ جو وصف یا خوبی نظر آتی تھی تو وہ کیا تھی, وہ ایثار کی. جی, اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی, بے انتہا بے تحاشا بے حد محبت تھی. اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عزیز تھی, بہت قریب تھی کہ جب وہ آ جاتی تو فرط محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے, پیشانی کو بوسہ دیتے, مطلب پیشانی ماتھے پر چوم لیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسرت کہتے فقیری, ناداری, غربت, افلاس اور تنگ دستی. تنگ کہتے ہیں تنگ اور دستی کہ مطلب ہاتھ تنگ ہو, پیسے نہ ہوں, صحیح ہے, اور غریبی زیادہ ہوں. تو کہتے کہ ایسی حالت میں کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی. خادمہ عورت کو کہتے جو نوکر ہوں, اور خود کیا کرتی, چکی پیستی, مطلب وہ جو آٹا اس میں جو ہے نا وہ گندم وغیرہ وہ پیستے ہیں تو اس کو کہتے چکی پیستی. خود ہی پانی کی مشک بر لاتی. مشک وہ تیلا ہوتا ہے پانی کا جس میں پانی جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں صحرا وغیرہ میں, جو ہے نا صحرا کے مسافر وغیرہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے وہ تیلا, اس میں وہ پانی لے کے جاتے ہیں تو اس میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تو وہ پانی کی مشک بر لاتی. چکی پیستے پیستے ہتیلی کی جمع ہتیلیاں گھس گئی تھیں, اور مشک کے اثر کا جمع ہے اثرات سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے. نیل نشانات کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے نشان پڑ گئے تھے. اب یہاں پہ واقع بیان کر رہے ہیں. ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی, خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکی. پاس حیا کی وجہ سے عرض حال احوال عرض نہیں کر سکی, بیان نہیں کر سکی. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی. درخواست لفظ ہے لیکن درخواست پڑھتے ہیں اس کو, صحیح ہے. تو خی کے بعد جب بھی وہ آتا ہے تو ہم اس میں وہ کو نہیں پڑھتے. تو درخواست, دسترخواں, صحیح ہے, نعت خواں, اور جو ہے نا خام خواں اور خواب, خواہش, یہ سارے الفاظ ہیں کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں نوکرانیاں مطلب جو لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے. کنیز کی جمع کیا ہے, کنیزیں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد کی جمع ہے ارشادات. ابھی اصحاب, صحابہ کی جمع اصحاب بھی ہیں, ایک صحابی ہیں, اور صحابی کی جمع صحابہ اصحاب. تو اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں, وہاں پہ غریب صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھتے تھے, سبق سیکھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. کا انتظام نہیں ہوا, انتظامات, اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان صحابہ کا کام نہیں ہوگا تب تک میں آپ کی طرف کچھ نہیں بھیج سکتا. یہ اس لیے کہ دیکھو بیٹی سے بہت محبت تھی لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں کی پرواہ تھی کہ میرا ذاتی مسئلہ بعد میں, لیکن سب سے پہلے صحابہ اور فقراء اور جو غریب ہے ان لوگوں کا جو ہے نا وہ پہلے انتظام ہو جائے. تو یہ موضوع نمبر 3 تھی جو ہم نے اس کو پڑھ لی. اب آتے ہیں اس کے سوال و جواب کی طرف. موضوع نمبر 3, ایثار. عبارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لے کر توجہ نہیں دے سکتا تک. سوال نمبر 1 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟
کیا کی جگہ لگاؤ ایثار. تو دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں وصف ایثار تھا جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا. بس یہاں تک جواب کافی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حال بیان کرے. تو اب دیکھیں ذرا اس کا جواب میں نے ڈائریکٹ لکھا ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حال یہ تھا کہ جب آتی. تو پھر یہاں سے آگے آپ لکھ لیں گے. میں ذرا اس کو نشان لگا دوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. صحیح ہے. تو ذرا دیکھیں آپ یہاں سے پھر لکھیں گے. دیکھیں یہاں سے پھر لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حال یہ تھا کہ جب آتی تو فرتے محبت سے کھڑے ہو جاتے, پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اب اس کا جواب جو میں نے لکھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. جب آتی تو فرتے محبت سے کھڑے ہو جاتے, پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. سوال نمبر 3 ہے. صحیح ہے. سوال نمبر 3 کو ذرا دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تنگ دستی کا حال بیان کریں. تو اب یہ ہے کہ اس سوال سے آپ لکھ سکتے ہو. دیکھیں میں نے جس طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی, خود چکی پیستی, خود ہی پانی کا مشک بر کر لاتی. یہ پر غلط ہے. چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں. یہ ہتھیلی کا لفظ یہاں پہ غلط ہوا ہے. ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے. تو دیکھیں کہ 3 سوال بیٹا میں نے آپ کو کروا دی. ایک ٹاپک میں نے آپ کو ایز اے اسائنمنٹ کے طور پر آپ کو دے دیا. اب آپ لوگ اس کو کریں اور کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. اگلے ٹاپک تک جو ہے نا ہمیں اجازت دیجیے اور اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.